اور ایک دکھ میں مبتلا تھے کیونکہ جواں سال موت کا دکھ ایک الگ ہی دکھ ہوتا ہے، اور پھر کینسر کے باعث بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آج صبح سے جس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جیسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں، اس کے بعد سمجھ نہیں آیا۔ اب یہ کافی زیادہ عجیب سی سچویشن ہے۔ پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، وہ آئیں اور مجھ سے لائیو بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرائے اقرار۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج ویڈیو میں اپنے ہمسایہ ملک کی ایک نوجوان اداکارہ کی بات کرنے والی ہوں۔ کل سے لے کر اب تک تمام لوگ بہت دکھ میں مبتلا تھے، بہت پریشان تھے، بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بھارتی اداکارہ اور ماڈل پونم پانڈے 32 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں، اور بہت ہی افسوس کی فضا تھی۔ سیلیبریٹیز نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا، عام لوگوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا، اور ایک دکھ میں مبتلا تھے کیونکہ جواں سال موت کا دکھ ایک الگ ہی دکھ ہوتا ہے، اور پھر کینسر کے باعث بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آج صبح سے جس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جیسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں، اس کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اس صورتحال پر ہنسا جائے، رویا جائے، پریشان ہوا جائے، یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک مضحکہ خیز طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جناب پونم پانڈے خود پہلے ایک پوسٹ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئی ایم الائیو، اپالوجیز کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک پریشان کن خبر دی اپنی موت کی۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل زندہ ہوں، مجھے نہ کینسر ہوا تھا، نہ میں انتقال کی تھی، اور یہ جو کچھ تھا سرویکل کینسر کی اویئرنیس کے لیے میں نے کیا، اور جو یہ میں نے ایک سٹنٹ کیا، ہم تو اس کو سٹنٹ کا انعام دیں گے، اس کے بعد ہر کوئی اس کینسر کی متعلق بات کر رہا ہے۔ اب یہ کافی زیادہ عجیب سی سچویشن ہے۔ پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، وہ آئیں اور مجھ سے لائیو بات کریں۔ پھر اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں زندہ ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ اویئرنیس پھیلانے کے لیے کیا ہے۔ میں تو کینسر کے باعث انتقال نہیں کی، لیکن ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کینسر کے باعث انتقال کر جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں ٹیسٹس کرانے چاہیے، ہمیں اویئرنیس کیمپینز کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا علاج کرانا چاہیے، یہ بتانا ضروری ہے کہ علاج ممکن ہے۔ اب اویئرنیس کیمپین کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں۔ اپنی ہی موت کو فیک کرنا، اس کی خبر پھیلانا کس قدر افسوسناک ہے۔ یعنی کہ آپ عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں، یا پبلسٹی سٹنٹ آپ نے کیا ہے کہ آپ کا نام جو ہے سب کے سامنے آ جائے، آپ کا نام زبان زد عام ہو، لوگ آپ کے بارے میں بات کریں، دکھ کا اظہار کریں، پھر ایک دم آپ مختلف طرح کی سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے یہ بتائیں کہ میں زندہ ہوں۔ کتنے افسوس کی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کل کی جب ہم بات کریں تو ان کی ٹیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہی ایک پیغام دیا گیا تھا، وہ پیغام آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا، ظاہر ہے سب افسوس بھی کر چکے ہیں، تو میں اس پیغام کو بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پونم پانڈے ہیں یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سٹنٹ کر چکی ہیں۔ 2013 میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے ماڈلنگ کے ذریعے سے، اور 2013 میں انہوں نے ایک فلم کی تھی نشہ کے نام سے۔ 2011 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ بھارت نے جیتا تھا، تو پونم پانڈے نے تب کہا تھا کہ اگر بھارت ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو میں سب کے سامنے بے لباس ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو برہنہ کر لوں گی، اور اس کے بعد بھارت ورلڈ کپ جیت گیا، اور ظاہر ہے اس طرح کا کوئی سٹنٹ تو کر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کروں گی، یعنی کہ خبروں میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہیں۔ اور کل جب ایک پوسٹ لگائی گئی تھی سوشل میڈیا پر ان کی ٹیم کی جانب سے، وہ میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ Deeply saddened to inform you that we have lost our beloved Poonam to cancer. Every living form that even came in contact with her was met with pure love and kindness. In the time of grief, we would request privacy while we remember fondly. یعنی دکھ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اناؤنس کر دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس دکھ کے لمحے میں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ تو اتنا بڑا سٹنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
कैंपेन्स होती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में कैंपेन्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ उस कैंपेन्स के हिस्से बनते हैं मुख्तलिफ़ तरह से, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन इस तरीक़ेकार को मुझे तो याद नहीं पड़ता दुनिया में भी कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो। अपनी ही मौत की खबर को फैला देना इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ बात है और समझ से बाहर है। तो कल जब ये पोस्ट लगाई गई तो उनके अपने शायकीन की जानिब से, उनके मद्दाहों की जानिब से या उनके क्रिटिक्स की जानिब से इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कमेंट्स सामने आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ है, कुछ ने कहा कि क्या वाकई ऐसा हो गया है, कुछ ने कहा कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, किसी एक ने तो कमेंट ये भी किया कि वो जिंदा है और जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, क्योंकि शायद इससे पहले भी वो इस तरह की चीज़ें करती आई हैं तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। तो आज तो सारे खदशात दूर हो गए हैं। यहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी परेशानी का इजहार किया था कल से आज तक। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि जो चैनल्स थे जिन्होंने राब्ता किया इनकी टीम से, उन चैनल्स को भी ये बात कंफर्म की गई कि जी ऐसा हुआ है, पूनम का इंतकाल हो चुका है। तो ये इस तरह से तमाम लोगों को एक परेशानी में मुब्तला कर देने के बाद आप एकदम से आ गई हैं और आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कैंसर के बारे में अवेयरनेस देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो मर्ज़ है इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में मौजूद है, लोगों को पता है किस किस तरह की ये शक्ल इख्तियार करता है, कौन कौन सी तर्ज का कैंसर मौजूद है, लेकिन इस तरह से इस तरह मजाक बना लेना जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक मजाक उड़ाने वाली बात है, बहुत सेंसिटिव बात है। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच के उन्होंने ये किया होगा, किस तरह के पब्लिसिटी स्टंट किए जा रहे हैं, क्या चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल ये अफसोसनाक है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कोई अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। जो काम कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से करें ताकि लोग आपको अच्छे नामों से याद रखें। अभी आपके स्टंट के बाद लोग आपको किन नामों से याद कर रहे हैं, लोग आपके बारे में राय क्या कायम कर रहे हैं, लोग किस तरह से किस किस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं। बल्कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी आगे चल के ये क्या रुख इख्तियार करता है और लोग कितनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, मीम्स बनाते हैं, फिर ज़ाहिर चैनल पर ये खबरें आएंगी, सोशल मीडिया पर रिएक्शन आएगा, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक हो जाती हैं। अगर कोई आपकी बात सुनता है, आप इतने मशहूर हैं कि लोगों तक आपकी राय या आप जो सोच रखते हैं वो पहुंच सके, तो उसका इस्तेमाल ज़रा मुनासिब तरीके से होना चाहिए, एक दायरा कार के अंदर होना चाहिए, ना ये कि फ़ेक न्यूज़ फैलाने के लिए, ना ये कि इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट, ना ये कि आपका नाम लोगों के सामने। अब एक चीज़ तो हो गई, पूनम अपने जो भी स्ट्रैटेजी थी उसमें कामयाब तो हो गई। कल से लेकर आज तक उनका नाम लोगों की ज़बान पर है, लोग अच्छे बुरे भले तनकीद करें या कुछ भी कहें उनका जिक्र तो कर रहे हैं। कल अफसोस कर रहे थे, आज वो सोच रहे हैं कि किस तरह राय का इजहार किया जाए। बहरहाल इस तरह का तरीक़ेकार मेरी समझ से तो बाहर है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरीक़ेकार पर क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।